إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال اللہ تبارک و تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قابل احترام اور بہنوں، پچھلے دروس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کچھ باتیں ہم نے دیکھیں کہ دین میں ازواج مطہرات کا کیا مقام ہے. صحابیات میں ایک خصوصی شان ان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، رفاقت کے لیے چنا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ان میں خصوصی مقام عائشہ بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک خاص مقام ان کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کے اعتبار سے بھی، صحابیت کے اعتبار سے بھی، اور ایک اچھا طالب علم اور ایک اچھی معلمہ ہونے کے اعتبار سے بھی. پہلا حصہ ان کا مقام اور ان کے اوصاف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے گھریلو معاملات کے اعتبار سے ایک تعارف تھا. دوسرا حصہ اس کورس کا حسن تحقیق کے عنوان سے دوسرا حصہ اس کا ہے سوالات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ کس طرح سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں پوچھتی تھیں، جس میں ایک طرف ان کی طلب علم سے متعلق جستجو کا بیان ہے، لیکن اسی کے ساتھ جن مسائل پر وہ گفتگو کرتی تھیں، جن مسائل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کرتی تھیں، پوچھتی تھیں، ان احادیث میں جو علم چھپا ہوا ہے اور ان احادیث کی دین کی معرفت میں اہمیت، اس کو بھی ہم کو سمجھنا ہے. لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ اس عنوان کو شروع کرنے سے پہلے ضمناً ایک عنوان خاص طور سے موجودہ دور کی مناسبت سے اس پر ہم گفتگو کریں کہ ہم علماء سے دین کی بات جب پوچھیں تو کیسے پوچھیں، کیونکہ آنے والی احادیث میں یہی عنوان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی تھیں. اور ظاہر بات ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے دین کے جاننے کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جاننے والوں سے پوچھو اگر تمہیں نہیں معلوم. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کے بارے میں سوال کرنا یہ دین جاننے کا آسان ترین طریقہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا جاننے والوں سے پوچھو، اگر تم کو نہیں معلوم تو نہیں معلوم تو پوچھو. پوچھنا لا علمی کا ازالہ ہے، حل ہے، اس کا علاج ہے.
اسی لیے حدیث میں جس کو امام ابو داؤد نے اور دوسرے محدثین نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالِ، یہ عین کے کسرہ کے ساتھ میں ہے، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالِ، کہ لا علمی کا علاج، اس کی شفا پوچھنے میں ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الداء والدواء میں اس کو شروعات میں بیان کیا ہے اور اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جہالت بھی ایک بیماری ہے، جہالت ایک بیماری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کا علاج، جہالت کی شفا سوال پوچھنے میں، کہ انسان کے لیے اختیار ہوتا ہے کہ یا تو وہ اہل علم سے پوچھے اور حق بات کو معلوم کریں، چاہے وہ مسئلہ عقائد سے متعلق ہو، عبادات سے متعلق ہو، یا حقوق اور معاملات ہوں، یا اخلاق و آداب ہوں، یا دین کے دوسرے علوم و فنون سے متعلق ہو، تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، سیرت ہے، اصول ہیں، فروع ہیں۔ تو علم والوں سے اگر وہ پوچھتا ہے تو اس کی جہالت دور ہوتی ہے، اس کے لیے اختیار ہے کہ پوچھے اور معلوم کر لے، یا وہ ہمیشہ جہالت میں پڑا رہے۔ علاج نہ کرانا بیماری کو بڑھاتا ہے، کم نہیں کرتا۔ لہٰذا انسان جب جہالت میں ہوتا ہے اور وہ پوچھتا نہیں ہے تو لا علمی، وہ جہالت اس کے لیے کئی مسائل کا ذریعہ بن جاتی ہے، زندگی کے کئی معاملات میں وہ غلطی کرتا ہے۔ اور اگر نہ پوچھنے کا مزاج بن جائے، اپنی عقل پر، اپنے تجربے پر، اپنی پچھلی معلومات پر اعتماد انسان کرنے لگ جائے اور نیا علم حاصل نہ کریں، ہر معاملے میں رہنمائی نہ لیں، ایسا انسان بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قاعدہ ہم کو بیان کیا، کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ جاننے والوں سے پوچھنا چاہیے۔ اہل الذکر سے مراد یہاں اصلاً آیت کے سیاق میں اہل کتاب ہیں۔ اللہ نے بیان کیا کہ اس سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے سب انسان ہوا کرتے تھے، مرد ہوا کرتے تھے، اور کہا کہ ان اہل کتاب سے پوچھ لو، مشرکین سے خطاب ہے۔ اگر تم کو نہیں معلوم ہے تو اہل کتاب سے پوچھو، وہ بھی اس بات کو مانتے اور جانتے ہیں کہ پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ فرشتے نہیں، وہ انسان ہوا کرتے تھے۔ تو اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، اگر تم صحابہ کی بات نہیں مانتے، تو اہل کتاب سے پوچھو، یہود و نصارہ سے پوچھو، ان کے پاس بھی کتاب ہیں، آسمانی وحی کے وہ حاملین ہیں، ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے، وہ اہل ذکر ہیں۔ ذکر اللہ کی نصیحت، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت ذکر ہے، اور قرآن بھی ذکر ہے۔ پچھلی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت اور یاد دہانی ہیں، اور اسی طرح سے قرآن بھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن سارے عالمین کے لیے نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے۔ یا اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو، آپ کی نصیحت کو، خطبے کو بھی ذکر کہا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب جمعہ کے لیے اذان ہو، ندا لگائی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، جمعہ کے دن جب
جمعہ کی نماز کے لیے اذان ہو، پکارا جائے، فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، جلدی کرو، تاخیر نہ کرو، مؤخر نہ کرو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور تجارت چھوڑ دو، بیچنا، بزنس چھوڑ دو۔ یہاں فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ میں امام کا خطبہ مراد ہے، اور اس وقت میں خطبہ دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور بلا شبہ خطبے میں صرف آیات نہیں پڑھی جاتی تھی بلکہ نصیحت کی باتیں بھی ہوتی تھی۔ تو نبوی کلام کو بھی یہاں ذکر کہا گیا، اسی لیے خطبے کے بارے میں حدیث میں ہے کہ جب خطبہ ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، امام خطبہ شروع کرتا ہے، فرشتے آنے والوں کے نام لکھنے والا جو دفتر ہے اس کو لپیٹ لیتے ہیں اور خطبے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یستمعون الذکر، وہ بھی ذکر یعنی خطبہ نصیحت سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کے علاوہ کلام جو خطیب کا کلام ہوتا ہے اس کو بھی ذکر کہا گیا ہے، خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم۔ تو یہاں اہل ذکر سے مراد اگر اہل کتاب ہو سکتے ہیں مشرکین کے لیے، تو من باب اولا اہل ذکر سے مراد اہل علم ہوگے مسلمانوں کے لیے۔ اس سے مراد اہل علم ہیں مسلمانوں کی نسبت سے، کہ مسلمان ان سے پوچھیں گے۔ لہٰذا ہم کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر ہم نہ جانتے ہوں تو جاننے والوں سے پوچھیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے علم پر اعتماد کر کے علماء سے منقطع ہو جانا یہ اللہ کی منشا کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے چاہتا ہے کہ جب وہ نہ جانتے ہوں تو اہل علم سے پوچھیں، اہل علم سے پوچھیں۔ تو چونکہ آنے والا عنوان ہمارا اسی قبیل سے ہے، اسی اعتبار سے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھتی تھیں، اور ان سوالات کی نوعیت کیا تھی اور ان میں کیا علم چھپا ہوا ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اہل علم سے پوچھنے کے تعلق سے کچھ آداب جانیں، کیونکہ آج کا دور ایسا ہے کہ ایک انسان بڑی آسانی سے کسی بھی عالم سے پوچھ سکتا ہے، دینی مجالس میں ہو، جیسے مرد بیٹھے ہیں، عالم بھی بیٹھا ہے، ان سے سوالات براہ راست انسان پوچھتا ہے۔ علماء سے ملاقاتیں آج بڑھ گئی ہیں، اور اسی طرح سے خواتین بھی اہل علم سے موبائل فون کے ذریعے سے یا دوسرے ذرائع سے اتصال کر کے مسائل پوچھ سکتی ہیں۔ پہلے زمانے میں مشکل تھا، آج یہ آسان ہو گیا ہے۔ کمیونیکیشن پہلے کے مقابلے میں آسان، کسی کے لیے جانے کی ضرورت نہیں کہیں۔ دور دراز کے علماء سے بھی آج اپنے زندگی کے مسائل، عقیدے کے مسائل، فقہ کے مسائل، علمی اعتبار سے مسائل انسان پوچھ سکتا ہے۔ لیکن کیا پوچھنے کے کچھ آداب بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ اکثر انسان طلب علم میں غلطی کرتا ہے، اس کے سوال پوچھنے کا انداز غلط ہوتا ہے، اس کا مزاج غلط ہوتا ہے، لہٰذا وہ اپنے اس پوچھنے کے عمل میں غلطی کر کے نقصان کا شکار ہوتا ہے، فائدے والا نہیں بنتا ہے۔ اور کیوں اس کو سیکھنا چاہیے کہ پوچھنے کا بھی ایک ادب ہے، اس لیے کہ انسان جس طریقے سے پوچھتا ہے اس طریقے سے اس کا مقام بنتا ہے سماج میں، اللہ کے ہاں۔ سلیقے سے پوچھنا بھی انسان کی سمجھداری کی علامت ہوتی ہے۔ تو ایک انسان جب علماء سے سوال پوچھے تو اس کو کن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے؟ کل ملا کے 24 باتیں ہم دیکھیں گے، ورنہ باتیں بہت ہیں، اور ممکن ہے آج اور کل یعنی آنے والے درس میں اس کو ہم مکمل کریں۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے، یہ ضمناً آ گیا ذہن میں کہ ٹھیک ہے، اس کو بھی ہماری جتنی بھی طالبات ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، ان کے سامنے بات آنی چاہیے، تاکہ آنے والا جو حصہ ہے اس کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور ممکن رہا تو انشاءاللہ اس کے نوٹس بھی آپ کو آگے
ترجمہ کر کے بھی دیے جائیں گے، اگرچہ یہ ضمنی درس ہے لیکن آپ کے فائدے کے لیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم آپ کو آگے یعنی اس درس کے بعد میں نوٹس کی شکل میں آئندہ اس کو کبھی ہم دیں گے انشاءاللہ، یعنی کورس ختم ہونے سے پہلے۔ ابن شہاب الزہری یہ تابعین میں سے کہتے ہیں انما ھذا العلم خزائن، یہ علم خزانوں کی طرح ہے۔ انما ھذا العلم خزائن، یہ علم خزانوں جیسا ہے، بلکہ خزانہ ہے، اور خزائن یعنی کئی خزانوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ علوم الگ الگ ہیں، عقیدہ ہے، فقہ ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، سیرت ہے، تزکیہ نفس ہے، اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، اصول تفسیر ہیں، عربی زبان ہے، یا اس طرح سے اور بہت سارے علوم ہیں۔ تو کہا کہ انما ھذا العلم خزائن، یہ علم کئی خزانوں کا مجموعہ ہے، وتفتحها المسألہ، اور ان خزانوں کی چابی سوال پوچھنا ہے، ان خزانوں کی چابی سوال پوچھنا ہے۔ الفقیہ والمتفقہ میں خطیب البغدادی نے یہ قول ذکر کیا ہے۔ الفقیہ والمتفقہ یہ کتاب ہے خطیب البغدادی کی، جو 7ویں 8ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، آج سے 700 سال پرانے ہیں۔ تو ابن شہاب الزہری یہ تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ علم خزانوں کی طرح ہے، سوال ان خزانوں کی چابی ہے۔ تو آپ ایک عالم سے اگر کوئی سوال پوچھتے ہیں، آپ کو زیادہ محنت نہیں لگتی ہے، چھوٹا سا ایک سوال آپ نے پوچھ لیا، عالم تفصیل سے بعض اوقات اس کا جواب دیتا ہے، اور آپ کے علم میں بہت سارا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس عالم نے معلوم نہیں کتنی راتیں جاگ کر، کتنی کتابیں پڑھ کر، کتنے سفر کر کے، کتنی مشقت برداشت کر کے وہ علم حاصل کیا ہوگا، لیکن وہ سارا علم جو اس کی محنت سے اس نے حاصل کیا ہے، بلکہ بعض اوقات زندگی بھر کا تجربہ اس جواب میں ہے، آپ کو بڑی آسانی سے ایک سوال پوچھنے میں مل جاتا ہے، آپ کو وہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے۔ ہر آدمی اتنی محنت نہیں کر سکتا ہے، کبھی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، کبھی وقت نہیں ہوتا ہے، کبھی اسباب نہیں ہوتے ہیں، کبھی انسان کے پاس اسباب نہیں ہوتے ہیں، اتنی کتابیں ہیں نہیں کہ پڑھیں اور معلوم کریں، کہاں سے لائیں اتنی کتابیں، کبھی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، عربی زبان نہیں آتی ہے، کہاں سے پڑھیں کتابیں، وہ کتابیں جو اویلیبل نہیں ہیں دوسری زبانوں میں، وہ سارا علم ہم سے چھپا ہوا ہے۔ اور کبھی وقت نہیں ہوتا ہے، مشغولیات اتنی ہوتی ہیں کہ بھئی گھنٹوں ایک حدیث کے بارے میں ہم تحقیق کریں کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کی سند کیسی ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ لیکن عالم صلاحیت مند ہوتا ہے اور اس کی تحقیق میں تیزی ہوتی ہے، کم وقت میں وہ زیادہ پڑھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، تحقیق کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، نتیجہ نکال سکتا ہے، اور اس کو معلوم ہوتا ہے کون سی چیز کہاں تلاش کرنی ہے۔ بعض اوقات تو ہم کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا، کتاب ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن ہم نے پڑھا ہوا ہم کو ملتا نہیں ہے، جو ہم نے پڑھا ہے وہی ڈھونڈ رہے ہیں، کہاں گیا مل نہیں رہا ہے، بہت موٹی کتاب بھی نہیں ہے، 100 پیج کی کتاب ہے، اس میں ہم کو نہیں ملتا ہے، بتائیے۔ اور عالم سے آپ کہیں برابر نکال کے آپ کو بتائے گا، دیکھو فلاں کتاب ہے، اس میں اس صفحے پر یہ چیز لکھی ہوئی، دیکھو یہ ہے۔ علماء سے استفادہ علم کی برکت کا ذریعہ ہے، کیونکہ انسان تھوڑا پوچھتا ہے، عالم زیادہ بتاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، ہم دریا میں، سمندر میں، ناؤ میں، کشتی میں جاتے ہیں اور ہمارے پاس تھوڑا پانی ہوتا ہے، اگر ہم اس پانی سے وضو کریں تو پیاسے رہ جائیں، پانی ختم، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ، کیونکہ سمندر کا پانی جو ہے یہ عام پانیوں کی طرح نہیں ہوتا ہے، وہ نمکین ہوتا ہے، وہ نارمل پانی نہیں ہے، اس میں نمک ہوتا ہے،
تو کیا ہم ایسے پانی سے وضو کر سکتے ہیں جبکہ دوسرا پانی ہمارے پاس نہیں ہے یا ہے تو پینے کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار کھانے میں حلال ہے۔ پوچھا کس بارے میں؟ پانی کے بارے میں۔ آپ نے جواب کیا دیا؟ پانی کا بھی دیا اور کھانے کا بھی دیا، کیونکہ آپ نے دیکھا یہ لوگ پوچھ تو پانی کے بارے میں رہے ہیں، اب سمندر میں جاتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کئی دن کے لیے بھی جانا پڑے مچھلیاں پکڑنے کے لیے، اور آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، مچھیرے جاتے ہیں اور ایک نہیں کئی دن کے لیے رکتے ہیں، 2 3 دن رکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مچھلیاں پوری سمیٹ کے اپنی ناؤ میں لے کر آتے ہیں۔ تو جب یہ جاتے ہوں گے تو جب ان کے پاس پانی تھوڑا ہوتا ہوگا تو کھانے کا بھی تو مسئلہ ہوگا ان کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا پانی پاک ہے، طہور جو خود پاک ہو اور وضو کے لیے استعمال ہو سکتا ہو، اس کو طہور کہتے ہیں۔ تو جو پانی وضو کرنے لائق ہو اس کو طہور کہا جاتا ہے۔ وہ طہور ماؤہ، اس کا پانی طہور ہے، پاک کرنے والا۔ الحل میتتہ، اور اس کا مردار حلال ہے، یعنی سمندر میں اگر مری ہوئی مچھلی تم کو مل جاتی ہے تو وہ پاک ہے، وہ حلال ہے، اس کو تم کھا سکتے ہو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم سے پوچھنا علم کی برکت کا ذریعہ ہے، علم اضافے کا ذریعہ ہے۔ نہ صرف بعض اوقات وہی ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے، بلکہ عالم عوام کے حالات جانتا ہے تو وہ ان کی ضرورت کی رعایت کرتے ہوئے ایسا جواب دیتا ہے کہ ان کا بعض اوقات ایک نہیں بلکہ کئی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یہ کتاب نہیں کر سکتی ہے، کتاب آدمی کی رعایت نہیں کرتی، اس کی ایک ہی بات ہوتی ہے، لیکن عالم پوچھنے والے کی حالت دیکھتا ہے، اس کی عقل دیکھتا ہے، اس کے مسئلے کو سمجھتا ہے، اس کے حالات کو دیکھتا ہے، اور ساری چیزوں پر غور کرنے کے بعد اس کو جواب دیتا ہے۔ یہ کتاب نہیں کر سکتی ہے، یہ ویب سائٹ نہیں کر سکتا ہے، یہ یوٹیوب نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے پاس ایک ہی بات ہے، پوچھنے والے 50 ہوں، لیکن عالم ہر آدمی کی حالت دیکھ کر اس کو جواب بتاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ روزے کی حالت میں کیا میں بیوی کو بوسہ دے سکتا ہوں، چوم سکتا ہوں؟ آپ نے کہا ہاں۔ پھر ایک صحابی آئے، وہی مسئلہ پوچھا، آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے، ایک سے کہا ہاں، ایک سے کہا نہیں، سوال ایک جواب الگ الگ۔ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک دوسرے کو کس طرح سے تعجب کے ساتھ دیکھ رہے ہو۔ بات یہ ہے کہ بزرگ آدمی اپنے اوپر زیادہ قابو رکھتا ہے۔ الشیخ یملک نفسہ، بوڑھا آدمی اپنے اوپر زیادہ قابو رکھتا ہے کہ محبت سے بیوی کو بوسہ دے دیا، بس بات یہیں تک رکی رہے گی، لیکن جوان ہو سکتا ہے وہ اپنا روزہ توڑ دیں، بیوی کے ساتھ جماع تک چلی جائے بات اور روزہ ٹوٹ جائے، اس کو وہیں دہلیز پر روک دیا۔ نہیں، تم کو بچنا چاہیے اس سے۔ تو آپ دیکھیے کہ سوال ایک ہے، امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اور دوسرے محدثین نے بھی۔ سوال ایک ہے لیکن آدمی الگ الگ، تو جواب بھی الگ الگ۔ ایسا ہوتا ہے دین ایک ہی ہے لیکن دین میں لوگ مسلمانوں میں الگ الگ ہیں، تو ایک ہی مسئلے میں ایک کا جواب ایسا ہوتا ہے دوسرے کا ویسا۔ یہ کتاب نہیں جانتی ہے، کتاب پوچھنے والے سے نہیں پوچھتی کہ آپ کی حالت کیا ہے، عالم پوچھتا ہے۔ ہم کتاب کی نفی نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ علماء سے دور ہو کے صرف کتابوں پر اعتماد کرتے ہیں، ایسے لوگ اکثر کاپی پیسٹ کرنے والے، یہ لوگوں کو کتابوں سے پڑھ کے جو مسئلے بتاتے ہیں
بعض اوقات ادھورے علم کے ساتھ میں زندگی کے بڑے بڑے مسائل میں وہ غلط جواب دے دیتے ہیں، کیونکہ ان کو فرق معلوم نہیں ہوتا ہے۔ عقل مندی تفریق میں معلوم پڑتی ہے۔ جو انسان دو چیزوں میں فرق نہ کر سکتا ہو، ایسا انسان کمزور علم والا ہے۔ عقل مند آدمی ایک اور دوسری چیز میں فرق کرنا جانتا ہے، اسی سے اس کی عقل مندی معلوم ہوتی ہے۔ آپ کپڑوں کو دیکھیں، کہیں سب برابر کپڑے ہی تو ہیں؟ نہیں، سمجھدار عورت، سمجھدار انسان کہے گا نہیں، یہ کپڑا اچھی کوالٹی کا ہے، یہ کمتر ہے، دیکھو اس کا بنا ہوا ہے، ایسا دھاگا ہے اس کا، وہ باریکی جانتا ہے۔ کپڑوں میں فرق کرتا ہے، زیورات میں عورتیں فرق کر پاتی ہیں، یہ اصلی ہے، یہ نقلی ہے، دکھنے میں ایک جیسا ہے، فرق ہے دونوں میں، یہ سونا ہے، یہ سونا نہیں ہے۔ عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ جو فرق کرنا جانتا ہو۔ اگر فرق کرنا نہ جانتا ہو تو ایسا انسان عقل مند شمار نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کا ایک نام الفرقان ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی برکتوں والا ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر الفرقان نازل کیا۔ الفرقان فرق کرنے والی کتاب، حق میں، باطل میں، ایمان میں، کفر میں، اہل ایمان کے درمیان، اہل کفر کے درمیان، خیر میں، شر میں، ہدایت میں، گمراہی میں، نجات میں، ہلاکت میں، حلال میں، حرام میں، سنت میں، بدعات میں، فرق کرنے والی کتاب۔ اگر یہ تفریق کی صلاحیت انسان میں نہ ہو، ایسا انسان اکثر غلط دوا دیتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس آپ گئے، سارے پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں پیٹ دکھنے والے، سب کو ایک دوا دیتا نہیں۔ کسی کا پیٹ درد ایسیڈیٹی کی وجہ سے ہے، کسی کا کسی غلط کھانے کی وجہ سے ہے، کسی کا بیماری کی وجہ سے ہے۔ پیٹ میں درد کڈنی کا بھی ہو سکتا ہے، پیٹ میں درد آنتوں کا بھی ہو سکتا ہے، کسی اور چیز کا بھی ہو سکتا ہے۔ سب کو ایک ہی دوا دے دی؟ نہیں، وہ ڈاکٹر دیکھتا ہے اس کا اصل مرض کیا ہے، اس کے پیٹ کے درد کی شکایت کیا ہے، تفتیش کر کے، تفریق کر کے وہ اس کے لیے اس کے مناسب دوا دیتا ہے۔ سب کو ایک دوا نہیں دیتا ہے، اس کے مرض کے مطابق فرق کرتا ہے۔ درد پیٹ ہی کا ہے لیکن بات الگ الگ ہے۔ یہ تفریق عالم کرتا ہے، یہ تفریق ڈاکٹر کرتا ہے۔ لیکن موجودہ دور میں انٹرنیٹ، کتابیں، ویب سائٹ، یہ ساری چیزیں آنے کی وجہ سے بعض اوقات بعض عوام اور کبھی طلباء یہ کاپی پیسٹ کرنے لگ جاتے ہیں، عالم کی جگہ خود لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں سے پڑھا، یہاں سے کاپی کیا، پیسٹ کر کے واٹس ایپ پہ بھیج دیا، جواب یہ ہے، لیکن مسئلہ کچھ اور تھا، اس نے سمجھنے میں غلطی کی اور صحیح جواب نہیں دیا۔ اسی لیے ہم کو کہا گیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم۔ یہ نہیں کہ کسی سے بھی پوچھ لو، انہی سے پوچھنا چاہیے جو اہل اختصاص ہوں، ایکسپرٹ، ماہر، گہرا علم رکھنے والے، سرسری معلومات والے نہیں، اوپری اوپر معلومات والے نہیں، گہرا علم ہونا چاہیے۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گہرے علم کی دعا کی تھی، اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ دے اور اسے قرآن کی تفسیر کا علم دے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کس کو قرار دیا؟ گہرا علم، تفقہ، ڈیپ نالج، جو اصولوں کی بنیاد پر ہو، مضبوط بنیادوں پر ہو۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے
اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ سرسری علم نہیں، ادھورا علم نہیں، سرسری علم کی وجہ سے انسان غلط رہنمائی دیتا ہے اور لوگ زندگی بھر ایک غلط کام کرتے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں۔ جہاں کہا گیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور علم کے حاصل کرنے کا راستہ آسان ترین سوال ہے، لیکن بعض اوقات ہمارا ایگو یا ہماری سستی پوچھنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، نہیں پوچھتا انسان۔ کبھی حیا بھی ہوتی ہے، میں پوچھوں گا تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ مجھے معلوم نہیں، یہ مسئلہ اب تک معلوم نہیں تھا، اور شرم و حیا کی وجہ سے انسان ذلت برداشت کرتا رہتا ہے جہالت کی۔ وہ علم کی ذلت برداشت نہیں کرتا ہے پوچھنے کی، لہٰذا اس کی سزا اس کو یہ ملتی ہے کہ وہ زندگی بھر جاہل کا جاہل ہی رہتا ہے اور ذلت میں پڑا رہتا ہے جہالت کی۔ پوچھنا چاہیے۔ تو ابن شہاب کہتے ہیں انما هذا العلم خزائن تفتحها المسألہ، یہ علم خزانوں کی طرح ہے اور اس کی چابی سوال پوچھنا ہے۔ امام الخطیب البغدادی نے اس کو روایت کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جب ہم پوچھیں تو ہم کو کن کن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ایک ایک کر کے ہم ساری باتیں دیکھیں گے انشاءاللہ، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ بہت اہم عنوان ہے موجودہ دور میں۔ اس عنوان کے تحت اس کو لینا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز علماء کا ادب و احترام ہونا چاہیے۔ علماء کا ادب و احترام ہونا چاہیے۔ علماء ہمارے غلام نہیں ہیں۔ بعض اوقات ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء پر ہمارا حق ہے، ان کا کام ہے یہ کرنا، ہم پوچھیں جواب نہیں دیے، فون کیے تو فون نہیں اٹھاتے، اور سوال ہمارا ہے جواب جلدی نہیں ملتا ہے یا ملتا ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات ٹھیک ہے، ایک عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرے، ان کے سوالوں کا جواب دے، بلا شبہ ہے، اور قیامت کے دن اس سے اس کی پوچھ ہونے والی ہے۔ اگر اس نے علم کو چھپایا اس سے پوچھا جائے گا، لیکن وہ عالم کا اللہ کا معاملہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کے مالک بن گئے۔ بعض لوگ علماء پر اپنا حق جتاتے ہیں۔ ہم کو اتنے ارمان سے بیٹا ہوا، ہم نے عالم صاحب سے پوچھا نام، 2 نام بتا دیے، اس کا میننگ پوچھا تو جواب ہی نہیں۔ تو اس نے آپ کو نام تو بتایا، 2 نام، اب دونوں کا میننگ بھی بتاؤ، تجوید سے پڑھ کے بھی سناؤ اس کو، ڈکشنری میں کون سے پیج پر وہ اس کا میننگ لکھا اس کا حوالہ بھی دے دو۔ یہی کرتا رہے گا وہ۔ آپ کیا کیے؟ بچہ تو آپ کا ہے نا۔ اگر عالم کہے ایک کام کرو، میں فلاں شہر میں رہتا ہوں، آپ فلائٹ سے آ جاؤ، میں آپ کو نام لکھ کر دیتا ہوں، جائے گا؟ سہولت پسندی، حکمرانی، آسانی۔ اگر عالم کہے کہ ایک کام کرو، فلاں کتاب ہے اس باب میں، اس میں سارے نام ہیں، خریدو اور اس میں تلاش کرو، اگر وہ نام دے گا خریدے گا؟ نہیں۔ آپ کے پاس ہے کیا؟ عاریۃً مل سکتی ہے، اور لے جائے گا واپس، کبھی دے گا نہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ کتاب لے کر واپس نہیں لوٹانے والا ظالم ہے، اور اس کو دینے والا بیوقوف۔ گئی ہوئی کتاب واپس ملتی نہیں، تو لے جانے والا نہ دینے والا برا ہے، اس کو دینے والا بیوقوف ہے۔ اب یہ حالات ہیں لوگوں کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ۔ امام احمد نے اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔
وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کا اجلال نہ کرے، ان کی تعظیم نہ کرے، ان کو رسپیکٹ نہ دے۔ بڑوں کو رسپیکٹ دیجیے، عمر دراز لوگوں کا احترام کیجیے۔ شروعات اپنے گھر سے کیجیے، شروعات اپنے گھر سے کیجیے۔ ماں ہے یا کسی کی ساس ہے یا گھر کے دادا دادی نانا نانی بزرگ ہیں، احترام کیجیے ان کا۔ لیس منا، بلکہ رشتہ نہیں بھی ہے، مسلمان ہے وہ، احترام کیجیے۔ بلکہ اگر غیر مسلم بھی ہے، عمر دراز ہے، محتاج ہے، اس کا خیال رکھیے، اس کے ساتھ میں احسان کا سلوک کیجیے۔ لیس منا من لم یجل کبیرنا، اجلال ہمارے بڑے کے لیے ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے۔ وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ بچے ہیں، کم عمر ہیں، بلکہ سماج میں جو ایسے لوگ ہیں، غریب ہیں، بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، جو سماج میں کمزور طبقہ ہے، فقراء و غرباء کا، یہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ، اور ہمارے عالم کا حق نہ جانے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے عالم کا حق نہ جانے۔ اچھا، معلوم ہوا کہ عالم کا عوام پر حق ہوتا ہے۔ ہم تو الٹا سمجھ رہے ہیں، عوام کا عالم پر حق ہوتا ہے، ہمارا حق ہے آپ پر، آپ نے ہم کو جواب دینا چاہیے۔ اچھا، اور اگر عالم تم کو حکم دے مانتے ہو، ایک کام کرو، میں تمہاری تحقیق میں بیٹھتا ہوں، تم یہ بازار سے سودا لے کر آ جاؤ۔ میں کیوں کروں؟ پھر میں کہاں سے کروں گا؟ میرا بھی تو گھر ہے، میرے بھی تو بیوی بچے ہیں، میں تمہارے کام میں لگاؤں، تم میرے کام میں لگو، کرتے ہو؟ نہیں کرے گا۔ عالم کا ہم پر حق ہوتا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ بعض اوقات علماء عمر دراز ہو جاتے ہیں، زندگی بھر کی خدمات ان کی ہوتی ہیں، بوڑھے ہونے کے بعد بعض اوقات ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا، کڈنی کا مسئلہ ہو گیا، کوئی اور بیماری ان کو ہو گئی، پیرالائسس ہو گیا ان کو، اور بستر پر پڑ جاتے ہیں، اور کوئی ان کو پوچھ کے دیکھتا تک نہیں ہے کیا ہوا، کوئی ان کے لیے کچھ کرتا نہیں ہے۔ انہوں نے جو خدمات کی ان کا دور تھا، اب اس کے بعد جب بیمار پڑ گئے، لوگ ان کو بھول جاتے ہیں، لوگ ان کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارا کام اب کسی اور سے چل جائے گا، ان کی ضرورت ہم کو نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، مدارس میں پڑھانے والے، امام مساجد کے، آپ دیکھیے، جب تک کہ ان سے کام تھا بہت اچھا، جب ان کی عمر ہو گئی اور اب وہ بیمار پڑ گئے، بستر پر رہ گئے، سفر کرنے لائق نہیں رہے، آپ کے کام کے نہیں رہے، کوئی پوچھ کے نہیں دیکھتا ان کو۔ یہ امت کے زوال کی علامات میں سے، جو بندوں کا شکر نہیں کرتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے۔ جن علماء نے مدارس میں رہ کر بچوں کو، طلباء کو پڑھایا، سالوں سال، 20 30 50 سال بھی بعض اوقات پڑھاتے ہیں، مساجد کے امام ہوتے ہیں، 20 30 سال امامت کرتے ہیں، جب عمر ختم ہو جاتی ہے اور بستر پر پڑ جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے ان کو، اور جب وفات ہو جاتی ہے ان کی، پھر سارے انٹرنیٹ کے شعر آ جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، آج امت کا بہت بڑا نقصان ہو گیا، یہ ایسا نقصان ہے کہ اس کی بھرپائی نہیں ہوگی۔ بلا شبہ بات صحیح ہے، لیکن تیری زبان سے اچھی نہیں لگتی ہے، تو یہ اس کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، یہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ تو بڑا نیک ہے، تو علماء کا چاہنے والا ہے، تو علماء کا بہت خیال رکھنے والا ہے۔ اگر واقعی اتنا خیال تھا تو جب بیمار تھے تب کیوں نہیں لکھا؟ ان سے بات کبھی کی؟ طبیعت کیسی ہے، کیا ہوا؟ نہیں، علماء کا حق ہے، اس کو جانیے۔ اسی لیے کہا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ، ہمارے عالم کا حق نہ جانے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں علماء ہمارے خادم نہیں ہیں،
ہم علماء کے خادم ہیں. سعادت مند مسلمان وہ ہے جو علماء کو اپنا خادم نہ بنائیں بلکہ خود علماء کا خادم بنے. اپنا حق علماء پر نہ جتائیں بلکہ علماء کا حق اپنے اوپر جانیں. یہ نہ دیکھیں انہوں نے ہمارے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ دیکھیں ہم نے ان کے لیے کیا کرنا چاہیے. کبھی سوچتے ہم لوگ؟ نہیں سوچتے. الا ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی دنیا میں ہیں. کون سوچتا ہے؟ ہم اتنی اپنی زندگی میں اتنے کھوئے رہتے ہیں کہ ہم کسی اور کے بارے میں سوچ نہیں پاتے ہیں. تو یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کا حق نہ جانے، ہمارے عالم کا حق نہ جانے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں علماء کا احترام ہونا چاہیے، اور ہمارے دل میں ہمیشہ یہ بات تازہ رہنی چاہیے کہ علماء کا ہم پر حق ہے، نہ یہ کہ ہمارا ان پر حق ہو. کیوں؟ آپ دیکھیے آپ کو دین سکھاتے ہیں، اگر وہ بتائیں نہیں تو آپ کا جنازہ صحیح نہیں ہوگا، نہ آپ کا نکاح صحیح ہوگا، نہ آپ کی نماز، نہ آپ کے حلال و حرام، نہ آپ کی تجارت. قبر میں دفن کرتے وقت کیسا دفن کیا جائے بھی لوگ بھول جائیں گے اگر علماء نہیں بتائیں گے. کون سا نکاح ہے صحیح، کس سے رشتہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا، کون بتائے گا؟ یہ لوگ محرم سے نکاح کرنے لگ جائیں گے اگر علماء نہ بتائیں تو. اور ہوتا ہے علاقوں میں ایسا، معلومات ہی نہیں، کوئی پوچھا ہی نہیں اور ہے ہی نہیں وہاں پہ کوئی. علماء کا وجود بہت اہم ہے، امت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. لیکن ہمارا اپنا جو سماج ہے اس میں ایک اعتبار سے قیمت طے ہوتی ہے تنخواہ کی بنیاد پر. قیمت طے ہوتی ہے تنخواہ کی بنیاد پر. عالم ہے، کتنا کماتا ہے؟ کم، اس کی ویلیو اتنی نہیں ہوگی. پروفیسر ہیں، ماشاءاللہ پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، بزنس مین ہیں، صاحب ہیں، سیٹھ ہیں. لیکن علماء کی وہ ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہر عالم کا ایک اپنا مرتبہ ہوتا ہے. جو بچہ ابھی مدرسے سے فارغ ہوا وہ الگ ہے، اور ایک عالم ہے وہ ایک الگ ہے. ہر ایک کا اپنا. وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے ایک اوپر علم والا ہوتا ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو واقعی اہل علم ہیں، گہرا علم رکھنے والے، لوگوں کی رہنمائی اور قیادت کی صلاحیت رکھنے والے. آپ سوچئے ہمارے دل میں عالم کا احترام کتنا ہوتا ہے. اگر عالم ہماری مرضی کے مطابق بولے تو اچھا، اور اگر نہ بولے تو برا. سوچئے علماء کا احترام کتنا ہے. عالم کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں؟ عالم کا حق ہے، کیا حق ہے؟ اس کا احترام کیا جائے، اس پر اعتماد کیا جائے. اللہ نے گواہ بنایا علماء کو، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم. اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتے اس بات کے گواہ ہیں، اور علم والے اس کے گواہ ہیں. علم والے سے مراد ہر علم والا نہیں، گہرے علم والے. علماء کو اللہ نے گواہ بنایا. ایمان والے نہیں کہا، کیونکہ ایمان والے تو سارے ہی ہیں. ایمان والوں میں بھی علم والے جو ان سے ممتاز ہوں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تم میں سے جو لوگ ہیں ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اونچا کرتا ہے، اور علم والوں کے لیے تو اور بھی اونچے درجات ہیں. ایمان والوں میں تو علماء آ گئے نا، لیکن اللہ نے ایمان والوں سے کاٹ کے علماء کو بیان کیا کہ ان کی ایک اپنی شان ہے. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جس کا احترام دل میں نہ ہو اس کی بات کی قیمت بھی دل میں نہیں ہوتی ہے.
دل میں جس کا احترام ہو اس کی بات بھی انسان احترام سے سنتا ہے، اس کی قدر ہوتی ہے۔ پہلے عالم کی قدر دل سے نکلتی ہے، پھر دین کی۔ جس کے دل میں علماء کا احترام نہ ہو وہ دین کا بھی ویسا احترام نہیں کر پائے گا۔ لکھ کے رکھیے اس کو، وہ خواہش پرست بنے گا، وہ اپنی خواہش کی وجہ سے آیات احادیث کی تأویل اور انکار بھی کر دے گا۔ دین کی قدر علماء کی قدر کا نتیجہ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے دین کی قدر دل سے نکل جاتی ہے جب عالموں ہی کو آدمی برا بولنے لگتا ہے۔ تو یاد رکھیے علماء کا احترام بہت ضروری ہے، ان کی تعظیم، ان کا، یہ نہیں کہ ہم غلو کریں، ان کو نبی کے برابر بنا دیں کہ پھر قرآن و حدیث کے خلاف بھی ان کی بات ماننے لگیں، یہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور علماء سے مراد اہل بدعت نہیں ہے، یہاں پر گمراہ لوگ نہیں ہیں۔ یہاں پر علماء سے مراد وہ علماء ہیں جو قرآن و سنت کے ماہرین ہیں اور سلف کے منہج کے پابند ہیں، علم اور تقوی کے جامع ہیں، امت کے خیر خواہ ہیں، یہاں وہ مراد ہے۔ اہل حق کی بات ہو رہی ہے، ان کا احترام ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے ایک عالم ایک فتویٰ دے دے، سیاسی فتویٰ کچھ دے دیا، آپ کے دل کے جیسا نہیں ہے، فوراً یوٹیوب پر آپ دیکھیے یا اسی طرح سے فیس بک پر آپ دیکھیے، نیچے کمنٹ میں اس کی ساری عزتیں اچھالی جائیں گی۔ ان علماء کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، امت کے حالات معلوم نہیں ہیں، اور نہ جانے کتنے کمنٹ ہوں گے۔ ہر آدمی کمنٹ میں آزاد ہوتا ہے، جو جی میں آئے آدمی کہتا ہے، عزت کی دھجیاں اڑا دیتا ہے۔ جو قوم علماء کو ذلیل کرتی ہے وہ ذلیل ہوتی ہے، جو قوم علماء کا احترام کرتی ہے وہ عزت کے لائق بنتی ہے دنیا میں۔ ایسی قوم میں کوئی خیر نہیں جو اپنے علماء کا احترام نہ کرتی ہو، اہل حق علماء کا احترام نہ کرتی ہو۔ اہل باطل، اہل بدعت تو ویسے بھی ردی کی ٹوکری میں ڈالنے لائق ہیں، میں اہل حق کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ اگر آپ کے دل میں عالم کا احترام اگر ہوگا تو جو بات وہ کر رہا ہے اس کی بات کی بھی قیمت ہوگی۔ اگر خود اس کا احترام نہیں ہوگا آپ اس کی بات کو نہیں سنیں گے، اور سنیں گے تو اس کی کوئی ویلیو آپ کے نزدیک نہیں ہوگی۔ اور چاہے پھر وہ قرآن و حدیث کی بات بولیں، دل میں انکار اس کے لیے ہوگا، کیونکہ اس عالم کے لیے جب دل میں انکار ہے تو اس کی بات کے لیے بھی انکار ہوگا۔ تو بعض اوقات علماء کی ناقدری انسان کو بے دینی تک لے جاتی ہے، اس کو ضدی بنا کے حق کا انکار کرنے والی بناتی ہے، حق کا، خیر کا، دین کا استخفاف کرنے والی بناتی ہے۔ استخفاف کم سمجھنا، اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا۔ تو اس بات کو سب سے پہلے یاد رکھیں، علماء کا احترام ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اہل حق سے اور بڑے علماء سے پوچھنا۔ ایسے معاملات میں خاص طور سے جو گہرائی طلب ہوں اور سنگین ہوں اور ان کا امپیکٹ پوری امت پر پڑتا ہو، ایسے مسائل بس ابھی 2 مہینے ہوئے فارغ ہو کے آیا ہے اس سے پوچھ رہے ہیں آپ، ابھی سے سرٹیفکیٹ لیا ہے امتحان دے کے، جس کو کچھ تجربہ نہیں ہے، ابھی مدرسے میں ہی پلا ہے، وہ عالمی سطح پر کیا ہونا چاہیے ابھی اس کو معلوم نہیں ہے، تجربہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کو شیخ بنا دیا آپ نے اور اس سے سارے مسائل امت کے پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہیے سنگین مسائل، بڑے مسائل، گہرے مسائل، جو گہرا علم رکھتے ہوں اور قوم کی قیادت کی صلاحیت رکھتے ہوں، بڑے علماء جن کی زندگی اس میں گئی ہو، جن کی زندگی علم میں صرف ہوئی ہو۔ تو علم کے بھی مراتب ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انکم لن تزالوا بخیر ما دام العلم فی کبارکم، تم ہمیشہ خیر پر باقی رہو گے جب تک کہ علم تمہارے بڑوں میں ہوگا، جب تک کہ علم تمہارے بڑوں میں ہوگا۔ فَإِذَا كَانَ الْعِلْمُ فِي صِغَارِكُمْ
صفح الصغیر الکبیر، لیکن جب علم تمہارے چھوٹوں میں آ جائے گا تو چھوٹا بڑے کو بیوقوف ثابت کرے گا۔ جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے صحیح سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔ جامع بیان العلم یہ کتاب ہے جس میں علم کی اہمیت اور اس کے آداب اور پوچھنے بتانے کے اعتبار سے اصول، قواعد اور بہت ساری باتیں جو علم سے جڑی ہوئی ہیں، اور یہ بہت عمدہ کتابوں میں سے ہے۔ ایک کتاب ہے جامع بیان العلم، دوسری کتاب ہے الفقیہ والمتفقہ، اور اس طرح سے اور بھی کتابیں ہیں جو خاص طور سے علم کے بارے میں لکھی گئی ہیں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تم ہمیشہ خیر پر رہو گے جب تک کہ علم تمہارے بڑوں میں رہے گا، یعنی تمہارے بڑوں سے تم پوچھتے رہو گے، رہنمائی لیتے رہو گے۔ سینئر جونیئر کا فرق دنیا میں بھی ہوتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں چاہے وہ ٹیچر ہوں، دین کے میدان میں بھی ہوتا ہے۔ ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ جب تک بڑے سماج میں موجود ہیں، خاص کر کے بڑے معاملات میں ان سے رہنمائی لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، استنجا کے مسائل ہوں اور نماز کے بعض مسائل ہوں جو موٹے موٹے سبھی کو معلوم ہوتے ہیں، اس میں آپ مقامی کسی عالم سے بھی پوچھیں یا کوئی طالب علم سے بھی پوچھیں، بہت ممکن ہے وہ بھی رہنمائی آپ کو دے دے، کیونکہ یہ عام ہے مسائل۔ اس میں بہت استنباط کی ضرورت اور نفاذ کے اعتبار سے حالات کی رعایت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ سٹیٹک مسائل ہیں کہ نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ یہ ایسے مسائل ہیں جو جگہ اور علاقے کی قید اور زمانے کی قید اس میں نہیں ہے۔ لیکن موجودہ حالات میں ہم کیا کریں بتائیے، یہ بڑا سوال ہے۔ اس کے لیے آپ کو کوئی طالب علم، بچہ طالب علم آپ کو جواب نہیں دے سکتا ہے۔ خاص کر کے ایسے مسائل میں آپ کو بڑے علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو سماج سے متعلق، قوم سے متعلق، حالات سے متعلق، عالمی مسائل سے متعلق ہو، جن کو نوازل آپ کہہ سکتے ہیں۔ نوازل، نازلہ، نازل ہونے والے، آنے والے حالات، اور بعض لوگ نہیں پوچھتے ہیں، بلکہ اکثر ایسے مسائل میں ہر آدمی کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ علم، تم خیر پر قائم رہو گے جب تک کہ علم تمہارے بڑوں میں ہوگا، لیکن جب فَإِذَا كَانَ الْعِلْمُ فِي صِغَارِكُمْ، جب وہ علم چھوٹوں میں آ جائے گا، ایسے مسائل پر جب چھوٹے بھی بات کرنے لگیں گے، چھوٹے بھی جواب دینے لگیں گے، ان چیزوں پر وہ بھی ڈسکس کرنے لگیں گے، تو کیا ہوگا؟ صفح الصغیر الکبیر، چھوٹے اپنی جہالت میں، کم علمی کی بنیاد پر، چونکہ ان کی پہنچ وہاں تک نہیں ہوگی کہ بڑوں نے جو جواب دیا ہے، انہوں نے جو حل بتایا ہے، انہوں نے جو حالات میں اقدام کے لیے کہا کہ یہ مت کرو ایسا کرو، تو کم علم لوگوں کو جب نہیں سمجھ میں آتا ہے تو علم والوں کے دشمن بن جاتے ہیں۔ جہالت انسان کو علم والوں کا دشمن بناتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ انبیاء کے دشمن لوگ کیوں بنے؟ کیونکہ ان کی عقل میں ان کی بات آئی نہیں، انہوں نے صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش نہیں کی، وہ اپنے ہی علم میں مگن رہے، وہ اپنے ہی عقل پر انہوں نے یعنی اکتفا کر لیا، جو ہم کو سمجھا وہی صحیح۔ اور آپ کو آج ایسے افراد بہت زیادہ ملیں گے، ہم کو جو سمجھا وہی صحیح، اور پھر اس بنیاد پر بڑے بڑے علماء کے فتاویٰ کو، ان کے قول کو، ان کی باتوں کو، ان کی رہنمائی کو بالکل ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں۔ ان کو کیا سمجھتا ہے؟ ان کو عالمی حالات معلوم نہیں ہے، ان کو امت کے مسائل معلوم نہیں ہیں، یہ گورنمنٹ کے بکے ہوئے ہیں، یہ ڈرتے ہیں، ان کو دنیا معلوم ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچتی ہے جہاں عالم کی عقل پہنچی، اور عالم کی رہنمائی ان کی سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے، کیونکہ خواہش پرست کو دوسرے کی بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ اپنی ہی بات کو دیکھتا رہتا ہے۔ بھئی آپ کی آنکھوں پر اگر ہرا چشمہ ہے تو آسمان بھی ہرا اور پانی بھی ہرا، سب ہرا بھرا دکھائی دے گا، اور گھاس بھی ہری، بلکہ ٹماٹر بھی آپ کو ہرے دکھائی دیں گے۔
سب کچھ ہرا ہو گیا۔ تو جیسا بعض اوقات آدمی خواہشات کا چشمہ پہن لیتا ہے، اسی رنگ میں ساری چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں اور پھر دوسروں کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور ایسا آدمی علماء کو بھی غلط بولنے لگتا ہے۔ بعض اوقات انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں گے لوگوں کو ان کی خواہش کے مطابق کسی ادھورے علم والے کا جواب مل جاتا ہے، لیکن عالم کا جواب اس کے بالمقابل ہو اور عالم اس پر رد کرے ایسا نہیں ایسا ہے، تو ان کو کیا سمجھتا ہے؟ ان کی بات ہم کو بہت اچھی لگتی ہے۔ عالم اس کو کیا معلوم ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ تو جینٹل مین نے جو بتایا وہ صحیح ہے، عالم کی بات غلط۔ کہا کہ تم خیر پر رہو گے جب تک کہ علم تمہارے بڑوں میں ہوگا، جب چھوٹوں میں آ جائے گا تو چھوٹے بڑوں کو سفہا، ان کو سفیہ کہیں گے، سفیہ بے وقوف۔ تو بعد کے طبقے میں جب علم پبلک میں آ جائے گا، اویلیبل ہو جائے گا چیٹ جی پی ٹی سے، گوگل سے اور نہ جانے کتنے ذرائع سے، ہر آدمی جب بولنے لگے تو پھر علماء کی بات کو، علماء کو بے وقوف کہا جائے گا۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے یہ چیز دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم چیز جس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے پوچھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نااہل لوگوں سے پوچھیں یا گمراہ لوگوں سے پوچھیں، بلکہ پوچھنے سے مراد ان لوگوں سے پوچھنا ہے جو علم کے گہرے ہوں اور اہل حق ہوں، یعنی دونوں چیزیں ہیں۔ وہ اہل حق میں سے ہونا چاہیے، اہل باطل میں سے نہیں، اوتھینٹک ہونا چاہیے، ان اوتھینٹک نہیں، ریلائبل ہونا چاہیے، گمراہ نہیں۔ دوسرا یہ کہ ان میں بھی اگر بڑا مسئلہ ہے تو بڑے علماء سے پوچھنا چاہیے، جیسا کہ پچھلے روایت میں ہم نے دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات میں سے بتایا کہ علم چھوٹوں سے لیا جائے گا۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم عند الاصاغر۔ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ علم چھوٹوں سے لیا جائے گا۔ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ علم چھوٹوں سے لیا جائے گا۔ امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ تو معلوم ہے کہ قیامت کے قریب جو بری چیزیں ہوں گی اور جو امت میں بگاڑ آئے گا، اس بگاڑ میں ایک بات یہ بھی ہوگی کہ لوگ علم چھوٹوں سے حاصل کریں گے۔ چھوٹے سے مراد کون ہے؟ نعیم ابن حماد کہتے ہیں، قیل لابن المبارک، اتباع تابعین میں سے ابن مبارک، تبع تابعی، کہتے ابن مبارک رحم اللہ سے پوچھا گیا، اور ابن مبارک سارے علماء کے نزدیک معتبر ہیں، کسی نے بھی ان پر جرح نہیں کی ہے۔ ایسے لوگوں میں سے جو بالکل ساری امت میں سارے علماء ان کے بارے میں متفق ہیں کہ یہ معتبر ہے۔ کہتے ہیں کہ قیل لابن المبارک، ابن مبارک سے پوچھا گیا، من الاصاغر، یہ چھوٹے سے مراد کون؟ قیامت کے قریب چھوٹوں سے علم حاصل کیا جائے گا، چھوٹے کون؟ قال الذین یقولون برأیہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی رائے سے دین میں کچھ بھی بولتے ہیں۔ چھوٹے کون؟ جن کے پاس گہرا علم نہیں ہے، قرآن کی آیات نہیں معلوم ان کو، احادیث ان کو نہیں معلوم، نصوص ان کو نہیں معلوم، تو کیا کرتے ہیں پھر؟ اپنی رائے سے، اپنی عقل سے بنا بنا کے جواب دیتے ہیں۔ تو الذین یقولون برأیہم، جو دین میں اپنی رائے سے جواب دیتے ہیں، لیکن فَأَمَّا صَغِيرٌ يَرْوِي عَنْ كَبِيرٍ فَلَيْسَ بِصَغِيرٍ، ہاں مگر چھوٹا، عمر کا چھوٹا، علم کا چھوٹا، اگر اپنے بڑوں سے نقل کرتا ہو تو یہ ان چھوٹوں میں نہیں ہے جن کی برائی حدیث میں آئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ مفتی نہیں ہیں، آپ نے کسی عالم سے پوچھا، عالم صاحب یہ مسئلہ، اس مسئلے میں کیا جواب ہے؟ عالم صاحب نے آپ کو تحقیق کر کے بتا دیا، آپ اس جواب کو نقل کر سکتے ہیں، آپ مفتی نہیں ہو گئے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں مسئلہ ہم نے کسی عالم سے پوچھا تھا، انہوں نے ہم کو یہ جواب بتایا تھا، یہ کنڈیشنز تھیں، یہ تفصیل تھی، اور ان کا جواب ایسا تھا۔ تو آپ کسی کو اگر ایسا بتائیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ یا ایک طالب علم ہے
ایک طالب علم ہے، ایک داعی ہے جو علماء کی ماتحتی میں ہے، بار بار علماء کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، دین سیکھتا ہے، ان سے پوچھتا ہے، اور ملازمت اس کی ہے، ملازمت سے مراد لگاتار جڑے رہتا ہے، کنیکٹڈ ہے علماء سے، اب علماء سے سنتا ہے اور لوگوں میں بیان کرتا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ ماتحتی کے ساتھ دینی کام کرنے میں برائی نہیں، آزادی کے ساتھ اپنے حساب سے کرنے میں برائی ہے۔ تو کہا کہ فَأَمَّا صَغِيرٌ يَرْوِي عَنْ كَبِيرٍ فَلَيْسَ بِصَغِيرٍ، وہ چھوٹا جو اپنے بڑوں سے نقل کرتا ہے تو وہ چھوٹا نہیں ہے جس کی حدیث میں برائی آئی ہے۔ جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، ابو صالح کہتے ہیں فَسَأَلْتُ ابن المبارک من الاصاغر، میں نے ابن مبارک سے پوچھا، یہاں حدیث میں جو چھوٹوں کی بات آئی ہے کہ قیامت کے قریب چھوٹوں سے علم لیا جائے گا، تو چھوٹے کون؟ قال اہل البدع، اہل بدعات، اس سے مراد اہل بدعات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بدعات اپنی رائے سے دین میں بولنے کا نتیجہ ہوتی ہے، اپنے دل سے دین میں اپنی رائے سے کچھ بھی بول دینا، اس سے بدعت جنم میں آتی ہے، اس سے بدعت جنم لیتی ہے۔ تو کہا کہ ہم اہل البدع، یہ بدعتی لوگ ہیں۔ اس کو الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، اس میں خطیب البغدادی نے روایت کیا ہے۔ حدیث سننے سنانے کے آداب، علم لینے کے آداب، یہ بھی ایک کتاب ہے، الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل بدعت ہے۔ معلوم ہے کہ اہل بدعت سے علم حاصل کیا جائے گا قیامت کے قریب، یہ ایک بری بات ہوگی۔ ایسے لوگ جو دین میں کچھ بھی بولتے ہیں، دلائل ان کے نہیں ہوتے ہیں، بس یوں ہی اپنی طرف سے عقل سے بنا کے، کبھی سائنس کی بنیاد پر، کبھی عقل کی بنیاد پر اپنی طرف سے دین میں بات کرتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر اپنی عقل سے کرتے ہیں، حدیثوں کی تشریح اپنی عقل سے کرتے ہیں، مسئلے مسائل بتاتے اپنی عقل سے بتاتے ہیں، جیسا پبلک چاہتی ہے پبلک ڈیمانڈ پر کسٹمائز جواب دیتے ہیں۔ لوگ خوش ہو جائیں، لائکس ملیں، پسند کریں، لوگ ہر دل عزیز بن جائیں۔ عالم ایسا نہیں ہوتا ہے، لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ ناراض نہیں دیکھتا ہے۔ انبیاء ایسے ہی ہوتے ہیں، انبیاء کے وارث بھی ایسے ہوتے ہیں، لوگوں کی خوشی نہیں دیکھتے ہیں، وہ حق دیکھتے ہیں، اللہ کی خوشی دیکھتے ہیں۔ لوگ ناراض ہوئیں چلے گا، اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، حق بات بولو چاہے کڑوی لگے۔ تو قیامت کے قریب لوگ اہل بدعات سے علم حاصل کریں گے۔ آج آپ دیکھیے، آج انسان کیا کرتا ہے؟ اہل بدعات سے سنتا ہے۔ یوٹیوب پہ کوئی اگر پسند آ گیا، ایک جواب، فدا ہو گئے اس کے اوپر، اسی کو سن رہے ہیں، جبکہ وہ گمراہ ہے۔ کوئی بتانے والا بتاتا ہے کہ یہ معتبر نہیں ہے، کہا نہیں، اس سے ہم بس اتنا ہی سنتے ہیں، عقیدہ اس سے نہیں لیتے ہیں، فقہ اس سے نہیں لیتے ہیں، بس تزکیہ نفس اس سے لیتے ہیں، اس کی بات سن کے اخلاق پہ ہم اس کو سنتے ہیں بس۔ کیا آپ کے دل پہ اس کا اثر نہیں ہوگا؟ ہوگا، بیمار پڑیں گے، بیمار کی بات سنیں گے تو بیمار پڑیں گے۔ دل کی بیماری دلوں تک جاتی ہے، بیمار دل سے نکلی ہوئی بات سننے والے کے دل کو بھی بیمار کرتی ہے۔ اہل بدعت کو نہیں سننا، گمراہ لوگوں کو نہیں سننا۔ تو قیامت کے دن یہ ہوگا کہ لوگ اہل بدعت سے علم حاصل کریں گے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے طلب علم سے متعلق دیکھیں۔ مزید باتیں انشاءاللہ ہم کہ عالم سے پوچھنے کے بارے میں کیا اصول و آداب ہیں، انشاءاللہ آنے والے درس میں بھی اس کو ہم دیکھیں گے، اور آنے والے درس میں انشاءاللہ آپ کو آپ کے نوٹس بھی تقسیم کیے جائیں گے، اور یہ درس ہونے کے بعد یہ عنوان ختم کر کے ہم پھر سوالات عائشہ پر ہم گفتگو کریں گے، جس میں تقریباً 30 حدیثیں ہیں، 30 باتیں اس میں ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے آنے کو قبول فرمائیں، بیٹھنے کو قبول فرمائیں، اور ہم سب کو علماء کا احترام کرنے والا بنائیں، اور اہل علم سے علم کو لینے والا بنائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔